بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کے سلسلے میں بات چل رہی ہے۔ کل کچھ مسئلے پر بات کی گئی تھی، آج سورہ فاتحہ کے کل جو ہے بات کی گئی تھی فاتحہ خلف الامام کے سلسلے میں، اور آج بات کی جائے گی کہ آمین آہستہ سے کہی جائے یا آمین زور سے کہی جائے، آمین صرف مقتدی کہیں گے یا امام اور مقتدی دونوں کہیں گے، اس سلسلے میں۔ چنانچہ اس سلسلے میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اس میں دو باتیں مختلف فی ہیں، یعنی اس میں اختلاف کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آمین کون کہے گا، دوسرا یہ کہ آمین آہستہ کہا جائے یا زور سے کہا جائے۔ اس میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آمین کہنا صرف مقتدی کا وظیفہ ہے، یعنی مقتدی کہیں گے۔ ایک قول ان کے یہاں یہ بھی ہے کہ آمین کہنا امام اور مقتدی دونوں کا وظیفہ ہے، لیکن ان کے یہاں صحیح مذہب یہی ہے کہ آمین جو ہے صرف مقتدی کہیں گے اور مقتدی کا وظیفہ ہے۔ اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آمین مقتدی اور امام دونوں کہیں گے۔ سب سے پہلے ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل پر نظر ڈالتے ہیں۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، ابو داؤد شریف وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں وظیفے کی تقسیم کر دی گئی ہے کہ امام کا عمل یہ ہے کہ ولا الضالین کہیں اور مقتدی کا عمل یہ ہے کہ وہ آمین کہیں۔ اور جب جس چیز میں جو چیز تقسیم ہو جاتی ہے، شرکت ہو جاتی ہے، تقسیم ہو جاتی ہے، تو اس چیز میں شرکت کرنا مناسب نہیں ہے، اس چیز میں شرکت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ استدلال ضعیف ہے، کیونکہ اس حدیث میں امام اور مقتدی کے وظیفے کی تقسیم کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ حدیث میں یہ بتانا مقصد ہے کہ جیسے امام ولا الضالین کہہ کر فارغ ہو تو اس وقت فوراً آمین کہہ دیا جائے، تاکہ دونوں کی آمین ایک ساتھ واقع ہو۔ اور حدیث امام کے آمین کہنے کے بارے میں بھی خاموش ہے، لیکن دوسری حدیث امام کے آمین کہنے پر صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، دارمی، ابو داؤد وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ یعنی جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ جس کا آمین کہنا ملائکہ کے آمین کہنے کے موافق ہوگا، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث میں صراحت کے ساتھ بتا دی گئی کہ امام اور مقتدی دونوں آمین کہیں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آمین سری نمازوں میں بالاتفاق جو ہے آمین، یعنی آہستہ والی نمازوں میں بالاتفاق آمین آہستہ ہی کہی جائے گی، اور جہری نمازوں میں یعنی زور قرات والی نمازوں میں آمین جو ہے آہستہ کہی جائے گی یا زور سے کہی جائے گی، اس میں بھی اختلاف ہے۔ امام احمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آمین جو ہے زور سے کہی جائے گی، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلے میں دو قول منقول ہے، یعنی اگر جہری نماز ہو تو اس کو امام زور سے کہیں اور سری نماز ہو تو امام آہستہ سے کہے۔ بہرحال مقتدی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قدیم قول میں فرمایا کہ اس کو امام کی طرح زور سے پڑھے، اور جدید قول میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس کو آہستہ سے پڑھے، اس کو زور سے نہ پڑھے، برخلاف امام کے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الام میں فرماتے ہیں کہ لا احب ان یجہر بها، کہ مقتدیوں کے لیے آمین بالجہر کو میں پسند نہیں کرتا ہوں۔ کتاب الام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 109 میں۔ لیکن شافعیہ کے یہاں جس چیز پر فتویٰ ہے وہ یہ ہے آمین بالجہر پر، یعنی زور سے کہنے پر۔ ان کے یہاں آمین زور سے ہی کہی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جہری نمازوں میں آمین آہستہ کہی جائے گی، اور یہی افضل ہے۔ شوافع اور حنابلہ کے دلائل یوں تو دونوں فریق کی جانب سے متعدد روایات دلیل کے طور پر پیش کی گئی ہے، لیکن چند مشہور دلائل شوافع اور حنابلہ کی جانب سے پیش کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر اللہ ما تقدم من ذنبه، کہ
دوسری حدیث ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام ولا الضالین فقولوا آمین۔ لیکن شافعیہ کے ان احادیث سے استدلال صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی حدیث آمین بالجہر پر صریح دلالت نہیں کرتی ہے، صرف آمین بالقول پر دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح شوافع اور دوسری احادیث سے استدلال کرتے ہیں جو یا تو صحیح نہیں ہے یا آمین بالجہر پر صریح نہیں ہے۔ تو اس مسئلے میں سب سے صحیح اور صریح وائل بن حجر کی روایت ہے، اس سے شافعیہ و حنابلہ استدلال کرتے ہیں اور حنفیہ اور مالکیہ بھی استدلال کرتے ہیں۔ اصل میں یہ روایت دو طریقے سے مروی ہیں، ایک سفیان ثوری کے طریق سے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ عن وائل بن حجر قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقال آمین ومد بها صوته، یعنی وائل بن حجر سے مروی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فرمایا آمین، اور آواز کو آپ نے کھینچا، ومد بها صوته۔ دوسری روایت شعبہ کے طریق سے مروی ہیں جس میں مد بها صوته کے بجائے وخفض بها صوته منقول ہے۔ شافعیہ اور حنابلہ سفیان کی روایت کو ترجیح دے کر شعبہ کی روایت کو چھوڑ دیتے، اور حنفیہ اور مالکیہ شعبہ کی روایت کو اصل قرار دے کر سفیان کی روایت میں یہ تعبیر کرتے ہیں کہ اس میں مد سے مراد جہر نہیں بلکہ آمین کی یا کو کھینچنا مراد ہے۔ تو احادیث پر جب ہم غور کرتے ہیں، نظر ڈالتے ہیں، تو مسئلہ اور بالکل پیچیدہ ہو جاتا ہے، اس لیے اب فیصلہ عقلی دلیل پر کرتے ہیں۔ چنانچہ حنفیہ کی عقلی دلیل یہ ہے کہ آمین ایک دعا ہے، آمین ایک دعا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 107 میں موجود ہے۔ حضرت عطا کا قول نقل کیا ہے کہ وَمَعْنَاهُ اسْتَجِبْ لِي او کذالک فلیکن، جب معلوم کہ مجھ سے قبول کیجئے، جب معلوم ہوا کہ آمین ایک دعا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ دعا زور سے مانگنا افضل ہے یا آہستہ مانگنا۔ تو یہ بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ دعا میں افضل جو ہے آہستہ سے مانگنا چاہیے، دعا مانگنا جو ہے آہستہ ہے، یہی افضل طریقہ ہے، اگرچہ زور سے مانگنا بھی ثابت ہے۔ اور دوسری بات، اللہ رب العزت کا ارشاد بھی ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ تم جب اللہ رب العزت سے دعا مانگو، اپنے رب کو پکارو تو گر گرا کر اور چپکے چپکے بھی۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آمین جو ہے ایک دعا ہے، لہٰذا دعا آہستہ مانگنی چاہیے۔ لیکن جو حضرات زور سے آمین کہیں ان کو بھی کوئی برا بھلا نہ کہیں، اور جو آہستہ کہیں ان کو بھی کوئی برا بھلا نہ کہیں، ایک دوسرے پر تنقید نہ کریں۔ ایک دوسرے پر تنقید کرنے سے انسان کو احتیاط برتنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔